انڈیا کے حوالے سے ابھی بھی سوچ بچار جو ہے وہ جاری ہے. اور شرم سے ڈوب مرو. یہ انڈیا, یہاں پہ انڈیا چند کلومیٹر دور, ابھی پتہ نہیں 12 یا 13% پہ ان کا گروتھ ریٹ آیا ہے. 13 سے زیادہ ہے, 13 سے زیادہ ہے. اور کتنے ہتھے چڑھ رہے ہیں. یہ کون لوگ سن بھلے صاحب, کن لوگوں کے ہم باجے بجاتے اور ڈھول بجاتے رہتے ہیں. کن ڈھول بجاتے رہتے ہیں. پاکستان کی طرف سے میسج جا رہا ہے بدقسمتی سے, وہ کچھ اچھا نہیں جا رہا دنیا میں. آج کل ٹماٹر کتنے کا ہے آج؟ وہ 300-200 روپے, پیاز 300 روپے اور 400. 41 کلومیٹر پرے جائیں تو 70 روپے کا ہو جاتا ہے. تو لے آئیے آگے. میں نہیں لے آؤ, اللہ بدل جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ لیکن بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ان کو ایٹیبلز نہیں ملیں گی, ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا, تو صورتحال اتنی بدنما اور بدصورت ہو جائے گی کہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گی. 80 نہیں تو 70% پاپولیشن ہماری جو ہے گاؤں میں بستی ہے, جن کا سب کچھ برباد ہو گیا. مویشی ان کے مر گئے ہیں, گھر ان کے گر گئے ہیں, سڑکیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں, فصلیں ان کی برباد ہو گئی ہیں, اور ان فصلوں پہ ابھی اگلی فصل بونا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. تو فوڈ سیکورٹی کا چیلنج ہمیں بہت ہے, اس لیے ہمیں ہر وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اس چیلنج سے میٹ کر سکیں. یقینی طور پہ ایران اور افغانستان جو ہے 2 بڑے ملک ہیں جن سے, جو کہ ہمسائے ہیں, جن سے ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کر سکتے ہیں, خاص طور سے ایٹیبلز یہ سبزیاں وغیرہ جو ہے. اسی طرح ہندوستان کے بارے میں دیکھیں ایک مثال موجود ہے کہ چائنا اور ہندوستان کی بھی ایک لڑائی ہو چکی ہے, بہت بڑی جنگ ہو چکی ہے, ڈسپیوٹ ہے, بارڈر ڈسپیوٹ جو کئی دہائیوں پر محیط ہے, لیکن اس کے باوجود $100 بلین ٹریڈ ہے ان کی 2 وے. تو اس کا مطلب ہے کہ جبکہ ہم جو اتنے بڑے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے, سمندر سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے, لوہے سے زیادہ سخت ہے, ان کی ٹریڈ جو ہے وہ 10 بلین تک پہنچی ابھی تک. 15 تک کا ٹارگٹ طے ہے, پتہ نہیں کب تک. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سے جو ٹریڈ ہے اس کو میرے خیال سے اگر 2 وے ٹریڈ پر نہ بھی جایا جائے ابھی, کیونکہ وہ ہوگی بائی لیٹرل ایشو پر اور وہ ہوگی سارک کے فورم پر, اس کو ذرا چھوڑ دیں. لیکن چونکہ اس وقت ایمرجنسی ہے, ایسٹ پنجاب جو ہے وہ پورے بھارت کو سبزیاں اور ایٹیبل مہیا کرتا ہے, ایٹ آرمز لینتھ ہے, وہ یہاں بیٹھے ہوئے ساتھ پہ واگا بارڈر کے ذریعے, اور یہ ٹریڈ ہوتی رہی ہے. یہ ویجیٹیبلز پہلے آتی رہی ہیں, ٹماٹر, پیاز, یہ سب چیزیں آتی رہی ہیں. میرے خیال سے اس کو ایمرجنسی کے تحت اس کی اجازت دینی چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں. ورنہ ایک بات یاد رکھیں, آپ کسی بھی شہری سے جو پاکستان کے شہری ہے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں نیشنلزم کی, لیکن بھوک کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر ان کو ایٹیبلز نہیں ملیں گی, ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہوگا, تو صورتحال اتنی بدنما اور بدصورت ہو جائے گی کہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلے گی. نہیں تو کیا ابھی اس کو کیوں ابھی اس کے اوپر غور و فکر مطلوب ہے؟ کیا خان صاحب کا خوف ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کچھ چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر سیاست ہوگی, اور خان صاحب کی طرف سے اعتراض اٹھایا جائے گا کہ ہاں جی اب بھارت سے جو ہے وہ درآمد شروع کر دیے. تو یہ خوف ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو پایا. جو حکومت ہے عائشہ, وہ عمران خان صاحب کے اعتراضات کے بغیر کے ساتھ بھی چل رہی ہے. لہٰذا یہ اگر ایک فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کر لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. اگر آپ اس ڈر سے فیصلے نہیں کریں گے, سب کیا کہیں گے, تو پھر یہ حکومت چل چکی. اور شرم سے ڈوب مرو. یہ انڈیا, یہاں پہ انڈیا چند کلومیٹر دور. اور اس وقت آپ اگر دیکھیں نا, ہمارا جو پاکستانی پنجاب ہے یہ انڈین پنجاب سے 3 گنا بڑا ہے. یعنی کہ ہمارے مقابلے میں انڈین پنجاب 1/4 یا 1/3 ہے. وہ 1/3 پنجاب جو دنیا کی 1/5 پاپولیشن انڈیا, اس کو پوری کو گندم دے رہی ہے, کنک دے رہی ہے. اور جو ہمیں کہانیاں سنائی گئی تھی, یہ پنجاب ہے, یہاں پہ وہ جی یہ تو ایگریکلچر ہے. اور پاکستان کو اس وقت کیا ہمیں مسئلہ پڑا ہوا ہے, یہ بھی سن لیں کہ یار اگر یوکرین کی لڑائی ختم نہ ہوئی تو ہم کہاں سے ڈالر لے کے گندم لائیں گے. یہ پنجاب جو 3 گنا بڑا ہے, ہمارا مسئلہ ہو گیا, ہم گندم نہیں بنا پا رہے. اور وہ اتنا سا پنجاب ہے, وہ جناب پورے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو گندم دے رہا ہے. ویئر وی آر رانگ. قاضی مجھے ایک بات سمجھائے نا, یہ کوئی تو مسئلہ ہے. آج صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے سیلاب زدگان ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر شدید مشکلات میں ہیں اور جان و مال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری سیاست ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی. پاکستان کی طرف سے میسج جا رہا ہے بدقسمتی سے, وہ کچھ اچھا نہیں جا رہا دنیا میں. مطلب وہ یہ میسج جا رہا ہے کہ یار ان کے مطلب ہم مدد دے رہے ہیں, ہم ٹینٹ بھیج رہے ہیں, ہم مطلب IMF بھی بات کرنے کو تیار ہے, غالباً ورلڈ بینک بھی بات کرنے کو تیار ہے, ایشین ڈیولپمنٹ. لیکن ہم اپنے چونکہ ملک کے اندر اس وقت اتنا بڑا ایک ہجان سا ہے سیاسی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ بھی, آئینی سطح پہ بھی, اور ظاہر ہے سب آپس میں لنک کرتے ہیں بحران, کہ اس کے نتیجے میں جو یہ ایشو ہے عوام کا
اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے اس کی طرف سے بدقسمتی کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں, مہنگائی کے باعث بھی, اور کوئی پلاننگ نہیں ہے غالباً کسی بھی قسم کی. مطلب اب اس کو کیسے نکالا جائے گا؟ اب سولر انرجی جو ہے وہ سولر, آج شہباز شریف صاحب نے بات بڑی اچھی کی کہ سولر انرجی جو ہے وہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, اور سولر انرجی سے اگر ہم, لیکن سولر تو پہلے ہی لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور سولر کی قیمتیں پہلے بڑھی ہوئی ہیں بہت زیادہ. لوگوں کے بل جو ہیں وہ سولر لگانے کے باوجود بہت زیادہ آ رہے ہیں بجلی کے. کہ 2 ملکوں میں آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, ہم نے بھی سفر کیا ہے. جرمنی میں ہم نے دیکھا, سفر کیا, لینڈ کا سفر کیا, یعنی بذریعہ روڈ سفر کیا, تو ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف جو ہے وہ پن بجلی کے جو ہمارے ونڈ پاور جو ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے استعمال کیا ہوا کو, اور ہوا کے ذریعے جو بجلی پیدا کی جا رہی تھی وہ کتنے اس کی کیپیسٹی اور کتنا زیادہ وہ پیدا کی جا رہی تھی. ایک تو یہ تھا. ہم نے پھر اٹلی میں دیکھا, وینس سے ویرونا تک آپ چلے جائیں, پورے دونوں طرف جو ہے سڑک کے وہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اور وہ بجلی پیدا کرتے ہیں, سولر بجلی وہ پیدا کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اپنا بیلجیم میں مینڈیٹری ہے کہ جب آپ گھر بنائیں گے تو آپ سولر انرجی کا آپشن رکھیں گے. وہاں پر سال میں 92 ڈیز 92 دن کے لیے سورج نظر آتا ہے, اور باقی سال میں سورج اتنا نظر نہیں آتا ہے. جس ملک کے اندر 365 میں سے 400 دن بجلی سورج نظر آتا ہے, ہم اس ملک کے اندر ہم وہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو سورج کبھی غائب ہی نہیں ہوتا ہے, بہت کم دن ہوتے ہیں جب سورج نظر نہیں آتا ہے. ہم اس میں یہ آپشن استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہم سولر انرجی کی طرف جائیں. تو دنیا جا رہی ہے. اب دیکھیں یہاں نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے جب یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اور روس نے اپنی گیس کی ترسیل بند کی ہے, 50% تک نیچے لے گئے ہیں, تو اب وہاں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے. اور ایک ساتھ ہی وہاں پر ایک تاریخ کا سب سے بڑا ڈراؤٹ جو ہے وہ یورپ میں آیا ہے, وہ اسی سال آیا ہے. اور ہماری تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب وہ بھی اسی سال آئے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا سال ہے. اور obviously یہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا سال ہے, تو یقیناً ایک دفعہ خود احتسابی کا بھی بہت بڑا سال ہے کہ کون سا ملک کس سمت میں جا رہے ہیں.